पर सजदा किया करते थे। आज इनके हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि ये अपने पीरों के आगे सजदे कर रहे हैं और देखा जा सकता है कि पीर के हाथ में पैसे भी दिए जा रहे हैं। सच कहें तो ये सारा खेल पैसे का है। पीर को भी हकीकत पता है, लेकिन अगर इसने अपने मुरीदों को इस्लाम की हकीकत बताई तो पीर को मुरीदों से मिलने वाला पैसा बंद हो जाएगा। अब ये लोग कहेंगे कि ये तज़ीमी सजदा है, लेकिन अगर इस्लाम को पढ़ा जाए तो इस्लाम में अल्लाह के सिवा किसी को भी सजदा करना हराम और शिर्क, फिर वो ताज़ीमी सजदा हो या हकीकी, अगर कोई इंसान शिर्क करता है और इसी हालत में उसको मौत आ गई तो वो अपना ठिकाना जहन्नम में पाएगा। अल्लाह कुरान की सूरह अन-निसा की आयत 48 में फरमाता है कि अल्लाह अपने साथ शरीक बनाने वाले यानी कि शिर्क करने वाले को माफ नहीं करता, लेकिन वो जिसके चाहे दूसरे गुनाहों को माफ कर सकता है। कुरान का इल्म है, लेकिन पीरों की मोहब्बत, पीर परस्ती हमारे माशरे में ऐसी रच बस गई है कि नहीं देखते कि नबी की मुखालफत होगी। वो कहते हैं नबी की मुखालफत होती है तो हो जाए, शरीयत की मुखालफत होती है तो हो जाए, तरीकत की मुखालफत तो नहीं है। पीर तो हमसे राजी है, और जब बाबा और पीर राजी हो जाता है, जहन्नम में मैं तो क्या, मेरा साया भी ना जाएगा, पीर से ये देखा ना जाएगा, गौसे पाक से ये देखा ना जाएगा। जो अल्लाह के नबी की हदीस समझने के बाद, सुनने के बाद, जानने और पहचानने के बाद फिर मोहम्मद करीम की मुखालफत करते हैं, तो माली कहता है ऐसे लोगों को डर जाना चाहिए, कहीं वो अल्लाह की तरफ से किसी फितने में मुब्तला हो जाएं, कुफर या शिर्क में फंस जाएं, या उनको क़यामत के दिन अज़ाब अलीम मिल जाए। ये बहाने हैं लोगों, अल्लाह की कसम ये बहाने हैं। मैंने फला पीर की बैत की है और मैंने फला मजहब की में शमूलियत की है। अल्लाह ने एक मजहब उतारा है और उस मजहब का नाम इस्लाम है। ये सारे फिरके, ये पीरी फकीरी के धंधे, ये सारे सिस्टम मौलवियों ने, पीरों ने अपने पेट को भरने के लिए बनाया है। अल्लाह का सिर्फ एक उतारा हुआ दीन और मजहब है, उसका नाम इस्लाम है, उसके इमाम का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके अलावा जितने फिरके इस धरती पे मौजूद हैं जो मोहम्मद करीम की शरीयत की मुखालफत करते हैं, अल्लाह की कसम अल्लाह ने किसी फिरके में दाखिल होने का हमें हुक्म नहीं दिया। पूरे कुरान को पढ़ जाइए, हदीसों को पढ़ जाइए, किसी फिरके का नाम, किसी पीर का नाम, किसी इमाम का नाम, किसी शेख का नाम, किसी हजरत का नाम नहीं मिलेगा। नाम मिलेगा तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म। अल्लाह की इताअत, फिर अल्लाह के हुक्म से रसूलुल्लाह की इताअत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अहमद इब्न हंबल कहते हैं मुझे हैरत होती है, हदीस आने के बाद फिर किसी और की बात तलाश करते हो, क्योंकि कुरान का हुक्म क्या है, इत्तबिऊ मा उन्ज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम वला तत्तबिऊ मिन दूनिही औलिया। इत्तबा करो, पीछे लगो, बात मानो उसकी जो अर्श वाले ने नाज़िल किया। अर्श वाले ने क्या उतारा? कुरान। अर्श वाले ने क्या उतारा? कुरान की तफसीर, मोहम्मद का फरमान। ये उतरा किस पे? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इत्तबिऊ मा उन्ज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम वला तत्तबिऊ मिन दूनिही औलिया। इत्तबा करो कुरान और हदीस की, अल्लाह रसूल की, उसके अलावा किसी रफीक के पीछे ना लगो। वला तत्तबिऊ मिन दूनिही औलिया, किसी वली के, किसी बुजुर्ग के, किसी दोस्त के, किसी पीरो फकीर के पीछे ना चलो। हम गौस के मांगने वाले हैं, हम ख्वाजा से मांगने वाले हैं, अरे हम तो अल्लाह के वलियों से क्यों? क्योंकि मासूम सिर्फ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हमारे यहाँ कितना गुमराह कुन नजरिया है तकलीद करने वाले मुकल्लिदों का, पीर परस्ती की बीमारी में शरीक होने वालों का। वो कहते हैं जब तक किसी पीर को नहीं पकड़ोगे निजात नहीं मिलेगी। अर्श वाला कहता है जब तक मोहम्मद के पीछे नहीं चलोगे निजात। दोनों में कितना तबाद है। उलमा की इज्जत जरूरी है, बुजुर्गों की इज्जत जरूरी है, आइमाए दीन की इज्जत जरूरी है, मुहद्दिसीन की इज्जत जरूरी है, ताबईन की इज्जत जरूरी है, सहाबी की इज्जत जरूरी है, लेकिन फाइनल बात, फाइनल अथॉरिटी एक जात है और उसका नाम है मुकद्दस मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फला व रब्बिक ला युमिनून हत्ता युहक्किमुका फीमा शजरा बैनहुम। ऐ नबी, ये कभी मुसलमान हो ही नहीं सकते, अल्लाह कसम खा कर कह रहा है, जब तक अपने हर झगड़े के अंदर फैसल तुझे ना माने।
یہ پیٹ پالنے والے مولوی، یہ پیٹ پالنے والے ملا، یہ مسلمانوں میں فرقہ پرستی پھیلانے والے ملا، کیونکہ نبی کی حدیث کو چھوڑ دینا میرے رسول کی گستاخی۔ وہ رسول تو اتنی شانوں والے رسول، قرآن بیان فرماتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ میرے نبی کی آواز سے آواز اونچی نہ کرو۔ کس کا حکم ہے؟ میرے نبی کی آواز سے آواز اونچی نہ کرو، کس کا حکم ہے؟ لیکن ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں؟ آپ وہابی ہو، آپ نہیں مانتے، ہمارے نبی حاضر ناظر ہیں۔ سنا ہے ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہو، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ نبی کو حاضر ناظر بھی مانتے ہیں، میلاد شریف میں کرسی سجا کے بھی رکھتے ہیں، اور پھر نعرے کتنی زور زور سے لگتے ہیں، سنے یا نہیں سنے؟ نعرے زور سے لگتے، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، گونجتی آواز نہیں گونجتی۔ اگر یہ عقیدہ تمہارا صحیح ہے کہ نبی موجود ہے، قرآن کا حکم ہے نبی کے سامنے آواز اونچی نہ کرو۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، جیسے تم ایک دوسرے کو پکار لیتے ہو، ایک دوسرے کا نام لے کر پکار بلند کرتے ہو، اس طرح یا محمد کی صدائیں بلند نہ کرو۔ اور اگر تم باز نہیں آئے نبی سے آواز اونچی کرنے والے، نبی کے نام ایک دوسرے کے ناموں کی طرف پکارنے والے، اور اگر تم باہر نہیں آؤ گے تمہارے سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے۔ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں پتہ بھی نہیں لگے گا، شعور بھی نہیں ہوگا، اور تم برباد ہو چکے ہوگے۔ یہ نبی کے ساتھ بے ادبی ہے کہ نبی کے سامنے آواز اونچی کی جائے۔ اسی طرح یہ نبی کی گستاخی ہے، یہ نبی کی توہین ہے، یہ نبی سے نفرت ہے، محبت نہیں کہ حدیث رسول آ جائے، نبی کا فرمان آ جائے، آپ خود پڑھ لو، دیکھ لو، سمجھ لگ جائے، تحقیق ہو جائے، پھر آپ کو جی بات تو ٹھیک ہے، حدیث تو ٹھیک ہے، لیکن میں چینکے چنانچے چمن کے، میں فلاں 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 فرقے کا ہوں، میں فلاں مولوی۔ کیا مطلب؟ عشق محبت، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہم اعلیٰ حضرت کے تھے، اعلیٰ حضرت کے ہیں، اور اعلیٰ حضرت کے ہی رہیں گے۔ چیخ اٹھے چوٹی کے محملے، چیخ اٹھے چوٹی کے محملے، پھاڑ دیے ہر ایک کے دبلے، خنجر حق کا خوب چلایا، خنجر حق کا خوب چلایا، حامی سنت اعلیٰ حضرت، حامی سنت۔ حدیث رسول آنے کے بعد اب یہ ضرورت نہیں کسی مولوی سے پوچھے، پیر اور فقیر سے پوچھے، کیونکہ سب سے بڑی مخلوق میں اتھارٹی محمد الرسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر نبی کی حدیثوں کو نہیں مانتے، پیر پرستی، مولوی پرستی، ان سے پوچھنا جو وہ کہہ دیں، دو رکعت نماز اندھیرا، جو حال امام دا وہی میرا، جو مولوی صاحب کہہ دیں کہ پیچھے امام کے ہندو کی طرح میں نے اپنے مولوی پیر فقیر کو دین ٹھیکے پہ دیا ہوا، تو سنو قرآن حکیم کی آیت، مالک عز و جل کیا فرماتا ہے؟ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، سورۃ توبہ کی یہ آیت نمبر 31 ہے۔ ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے، حضرت عدی بن حاتم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیت پڑھتے ہوئے سنا تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اپنے علماء اور مشائخ کو، ہم نے اپنے بزرگوں کو، اپنے علماء کو، اپنے مشائخ کو رب نہیں بنایا، ان کی عبادت نہیں کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سننا، غور کرنا، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، آپ کو چھیڑنا چڑانا مقصود نہیں ہے۔ پیر کی حرام کردہ کو کوئی حلال نہیں کر سکتا۔ پیر سجدے کروا رہا ہے اپنے سامنے، اس کا فتویٰ ہے حلال تو سجدے کرنے حلال۔ پیر بنوا رہا ہے، پیر دربار بنوا رہا ہے، پیر قبروں کو غسل دلوا رہا ہے، عرقے گلاب سے دھو رہا ہے، اس پہ پھولوں کی چادر چڑھ رہی ہے، چونکہ پیر صاحب نے کہہ دیا قبروں کی پوجا جائز ہے، اس پہ پھول چڑھانے جائز ہے، اس کو عرقے گلاب سے غسل دینا جائز ہے، اس پر نوٹوں کی وہ چھاڑ کرنا جائز ہے، چونکہ پیر نے حلال کر دیا حلال ہے، پیر نے حرام کر دیا حرام ہے۔ قرآن سنا لو، حدیث سنا لو، فرمان رسول سنا لو، ماننے کے لیے تسلیم نہیں کرتے، ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو یاد کر لو جس نے اپنے پیر و فقیر کو، اپنے امام و مرشد کو، اپنے حضرت اور شیخ کو یہ مقام دے دیا کہ وہ اللہ کی حلال کردہ کو حرام کر دے، اللہ کی حرام کردہ کو حلال کر دے، تو پھر وہ اللہ کو چھوڑ کر اس پیر کی پوجا کر رہا ہے۔
وہ اس کی عبادت کر رہا ہے، کیونکہ یہ حق صرف ایک اللہ کا ہے کہ اللہ کی بات مانی جائے، اور پھر اللہ نے یہ حق محمد رسول اللہ کو دیا ہے کہ اللہ کے رسول کی بات مانی جائے۔ یہی اتحاد کا راستہ ہے۔ واللہ بڑے ٹھنڈے دل سے، بڑی محبت کے ساتھ یہ بات ہے، آپ دنیا والوں کو اکٹھا کرنا چاہو، اکٹھا کرنے کی کوشش کرو، دنیا کی کسی ہستی پر سارے کلمہ پڑھنے والے اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ نہ ابو حنیفہ پر امت اکٹھی ہو سکتی، نہ امام شافعی پر امت اکٹھی ہو سکتی، نہ امام مالک پر امت اکٹھی ہو سکتی، نہ امام احمد ابن حنبل پر امت اکٹھی ہو سکتی۔ ان 4 اماموں سے اور اوپر چلو، 12 اماموں پر امت اکٹھی نہیں ہو سکتی، اور اوپر چلو 4 خلیفوں پہ امت اکٹھی نہیں ہو سکتی، نہ علی پہ، نہ عثمان پہ، نہ عمر پہ، نہ ابو بکر پہ کوئی نہ کوئی انکار کرنے والا، کوئی نہ کوئی اختلاف کرنے والا باقی رہے گا۔ ایک ہستی ہمارے پاس اللہ نے ایسی بھی دی ہے جس کا نام محمد رسول اللہ ہے، اس ہستی پر امت کو اکٹھا کرو۔ اب کوئی پیچھے کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہو سکتا، لیکن اگر کوئی یہ کہے میں محمد پہ اکٹھا نہیں ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کی بات کو نہیں مانتا، میں اس پہ اتفاق نہیں کرتا، میں اس پہ اتحاد نہیں کرتا، میں اس کو امام اعظم نہیں مانتا، قائد اعظم نہیں مانتا، اللہ کی قسم اس کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ لہذا زندگی میں انقلاب لاؤ، نماز محمدی، روزہ محمدی، حج محمدی، طلاق محمدی، نکاح محمدی، ایک ایک عمل کرنا ہے۔ پہلے دیکھو میرے نبی کا حکم کیا ہے، اور جب ہمارے عمل ایسے ہوں گے تو اللہ سے امید ہے اللہ ہم اس حال میں اٹھائے گا، اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں، اللہ ہمیں اس حال میں موت دینا تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے راضی ہوں، اللہ ہمیں جب موت دینا، ہمیں جب اٹھانا، مالک ہمیں ہمارے پیارے حبیب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے اٹھانا، اللہ ہمیں جنت میں سب سے بڑی نعمت اپنے چہرے کے دیدار سے محروم نہ کرنا، اور ہمیں ہمارے پیارے حبیب کے ساتھ جنت میں داخل فرمانا۔